سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ جو شخص اپنی صبح اس حالت میں کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہ ہو، کوئی دلچسپی نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ گویا وہ خود مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے مسائل پر توجہ دینا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ ماہ شوال جب آتا ہے تو ہمارے دلوں کو ایک یاد زخمی کر دیتی ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 8ویں تاریخ کو مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کی اولاد کے مزارات کو منہدم کیا گیا اور مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم کے بزرگان اور اجداد کے مزارات کو منہدم کیا گیا۔ آج اگر ہمارے قبرستانوں میں کسی کے والد کی قبر، کسی کے بھائی کی قبر، کسی کی ماں کی قبر، کسی کی بیٹی کی قبر کو کوئی شخص منہدم کرنے کی کوشش کرے تو لوگ سراپا احتجاج بن جائیں گے کہ یہ کیا غیر انسانی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن کس قدر صدمے کی بات ہے کہ پیغمبر کے اجداد اور بزرگان جو مکہ مکرمہ میں تھے، پیغمبر کی اولاد جو مدینہ منورہ میں تھے، ان کے مزارات کو بے دردی سے شہید کیا گیا، بلڈوزر کیا گیا، ہتھوڑے چلائے گئے اور تہس نہس کیا گیا ان تمام مزارات کو۔ اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں واضح لکھا ہوا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص الہی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کی پاکیزگی کا علامت ہے۔ کن چیزوں کا اللہ نے نشانی قرار دیا؟ جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو ایک سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، ارشاد ہوتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ انسان جب ان کے درمیان چلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں کس کی خاطر چل رہا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ جانور جو عید قربان کے موقع پر حاجی حضرات اپنے ساتھ مینا میں قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ارشاد ہوتا ہے والبدن من شعائر اللہ، وہ قربانی کا جانور جسے تم لے کے جا رہے ہو یہ اللہ کی نشانی۔ اگر وہ جانور جو اپنے شعور کے بغیر راہ خدا میں قربان ہو رہا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو آل محمد جنہوں نے اپنے پورے گھرانے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، کیا وہ نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ اور قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ جو الہی نشانیوں کی تعظیم کرے اس کا دل پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان نشانیوں کی توہین کرے اس کا دل ناپاک ہے۔ ہم ہر سال 8ویں شوال کے موقع پر ساری دنیا کے اہل ایمان اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں پر، چونکہ جنت البقیع میں جن لوگوں کے مزارات کو منہدم کیا گیا وہ صرف ہمارے نہیں تھے بلکہ عالم اسلام کی نہایت معتبر شخصیت شہزادی کونین جو پیغمبر کی دختر نیک اختر ہیں، کون مسلمان ہوگا جو ان سے عقیدت نہ رکھتا ہو؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں، کون مسلمان ہے جو ان کی تعظیم نہ کرتا ہو؟ اسی طرح چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، کون ہے جو ان کی تعظیم نہ کرے؟ امام اعظم جناب ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النوم، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تو میں یقیناً تباہ ہو جاتا۔ تو یہ ہم ہر سال 8ویں شوال کے قریب کی تاریخوں میں دنیا کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ظلم جو ہوا تھا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہماری ملت آمادہ ہے کہ ان تمام مزارات کی تعمیر کے سلسلے میں جو اخراجات آئیں گے ملت جعفریہ ادا کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شہروں میں جو لوگ مسلط ہیں وہ ہماری آواز کو سنیں، ہماری فریاد کو پیش نظر رکھیں اور ہماری قوم کو اجازت دیں کہ وہ پھر سے مزارات کو تعمیر کرا سکیں۔ اس سال شوال کے مہینے میں ایک نئی آفت عالم اسلام پر آئی اور وہ صہیونیوں کا بے تحاشا ظلم ہے جو کس پر ہو رہا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ قوم یہود ہمیشہ سے ہماری دشمن رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو اس وقت بربریہ شروع ہوئی ہے، عین جمعۃ الوداع کے موقع پر بیت المقدس کے اندر نہتے بے گناہ نمازیوں کو خون بہایا گیا اور اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔
تعجب کی بات ہے 56-57 مسلم ممالک، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اسرائیل سے دوستی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے سفارت قائم کر رہے ہیں، ان کے یہاں سفارت خانہ کھول رہے ہیں، ان سے دوستی کی ٹینگیں بڑھا رہے ہیں. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا ہاتھ روکیں، اس کو منع کریں. بھئی کیا جارحیت کر رہے تھے؟ مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلم حکمراں پر یہ فرض ہے، ہمارے مملکت کے بھی جو سربراہ ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. زبانی جمع خرچ تو بہت ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن عملی اقدام بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے پاس وسائل نہ ہو. عالم اسلام کے ان 56 ممالک کے اندر وسائل بھی ہیں، افرادی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے. ضرورت ہے جذبے کی، ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو محسوس کرنے کی کہ ہم پر بحیثیت مسلمان فرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں سے آواز دے، ہم پر لازم ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہیں اور جو ممکن ہو اس کی مدد کریں. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسرائیل کی حکومت جو 70 سال سے غاصبانہ طور پر قابض ہے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین تھی جہاں انہوں نے قبضہ کیا، پھر اپنے قبضے کو بڑھاتے چلے گئے. دنیا کی بڑی طاقتوں نے، چاہے وہ انگریز ہو یا شیطان بزرگ امریکہ ہو، ان سب کی پشت پناہی سے وہ چھوٹی سی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی. مصر کی زمین پر قبضہ کیا، اردن کی زمین پر قبضہ کیا، شام کی زمین پر قبضہ کیا. اور ان کے عزائم کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے شائع کیا ہے، اس میں عالم اسلام کے بہت سے شہر شامل ہیں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ بھی شامل ہے. کیا مسلمان اسی طرح سے خواب غفلت کے شکار رہیں گے اور وہ جارحیت کرتے ہوئے دنیا کے بیشتر حصہ پر قبضہ کرتے چلے جائیں؟ یاد رکھنا چاہیے یہ ظلم جس کی کاشت کی ہے مغربی دنیا نے، اور اس کو اپنے مذموم مقاصد کے تحت، ظاہر ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر یہ پودا کاشت کیا گیا، ناجائز پودا، اس کی آبیاری مسلسل کی گئی اور اس کی واحد غرض یہ تھی کہ مسلمان ممالک کو پریشان کیا جائے. کاش مسلمان اس حقیقت کو سمجھے کہ ہمارا دشمن ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، ہمارے وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو خرید لیتا ہے، ہماری زبانوں کو خاموش کرا دیتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ 56 ممالک کے سربراہان اس موقع پر کوئی عملی اقدام کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان ممالک کے جو سربراہان ایک جگہ جمع ہوتے اور سوچتے کہ ہم اس موقع پر ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے. اس میں تاخیر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام مسلم حکمراں خواب غفلت سے بیدار ہوں، مسلمانوں کی مدد کا اپنا فریضہ سمجھیں اور سرکار دو عالم کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھیں کہ جو شخص صبح کا آغاز اس طریقے سے کرے گا کہ اسے مسلمانوں کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق مسلمان ہونے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. اس لیے یہ تمام حکمراں خاص طور سے غور کریں کہ کیا ہم پیغمبر کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہیں اور کیا ہم نے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی عملی اقدام کیا ہے. بلا تاخیر، جو کہ جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، بلا تاخیر تمام مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، باہمی طور پر طے کریں اور کس طریقے سے اس جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے آگے بڑھیں تاکہ نہتے مسلمانوں کا خون مزید نہ بڑھے، وہاں کے بے قصور عوام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو اور اسرائیل کو اس بدترین جارحیت سے روکا جا سکے. آئیے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میں تمام میڈیا کے حضرات، اخباری نمائندوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ نے اس کانفرنس میں حصہ لے کر اپنی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کی، اور خدا تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور ہاں، ہماری طرف سے جعفری لائن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ 2 روز جمعرات اور جمعہ 2 دن ہمارے پورے ملک میں ملت ہماری سوگ منائے گی، اور جمعہ کے دن تمام مساجد جہاں جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے وہاں پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اور ہم ایک بار پھر حکمرانوں سے درخواست کریں گے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں.
اب اس کے کہ ان پر کوئی آفات آسمانی آ جائے اور قدرت کے طرف سے ان کو کوئی ایسی صدا مل جائے کہ وہ اپنے وجود کو برداشت نہ کر سکے۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے ہم سب کو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھنے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے اسرائیل کی جارحیت کا خاتمہ فرما، فلسطین کے مظلومین کی مدد و نصرت فرما، عالم اسلام کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس جارحیت کے موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور جارح کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔